کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی صفات کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع فرما دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آپ سے پہلے گزرے ہیں یہ سب کے سب ہدایت یافتہ تھے، سب کے سب ہدایت کے طریق پر تھے۔ اس لیے اے میرے محبوب پیغمبر آپ ان کی ہدایت اور ان کے طریق پر آپ چلیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات کا مجموعہ بنا کر اس دنیا کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ اور مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا امر دیا گیا، اس بات کا حکم دیا گیا فَأَمَرَ بِتَوْبَةِ آدَمَ وَشُكْرِ نُوحٍ وَوَفَاءِ إِبْرَاهِيمَ وصدق وعد اسماعیل وحلم اسحاق وحسن ظن یعقوب واحتمال یوسف وصبر ایوب واثابت داود وتواضع سلیمان اور واخلاص موسیٰ وعبادت زکریا اور وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ علیہم السلام کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو، حضرت نوح علیہ السلام کے شکر کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفا کو، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی تکمیل کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کے حلم اور بردباری کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حسن ظن کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے احتمال یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی تحمل مزاجی کو، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو، حضرت داؤد علیہ السلام کے رجوع الی اللہ کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تواضع کو، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاص کو، حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد اور دنیا سے بے رغبتی کو اپنے اندر جمع فرما دیجئے۔ اور مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کی تمام صفات کو جمع فرما دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام صفات کا مجموعہ بنا دیا ہے، یعنی وہ صفات جو انبیاء کرام علیہ السلام میں فردن پائی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام صفات کو اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع فرما دیا ہے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ فَضِيلَةٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک نبی کو مختلف قسم کے فضائل اور مناقب عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے فضائل اور مناقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع فرما دیے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید عیسیٰ بیزاداری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ میں آپ سے عجیب بات عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی نبوت اتنی روشن اور منور تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی اندھوں سے بھی دلوائی ہے اور گونگوں سے بھی دلوائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی نابینا صحابی رسول، نابینا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، آقا علیہ السلام کی نبوت کی انہیں گواہی دی ہے۔ اور بے شمار ایسے لوگ ہیں، ایسے اور بھی صحابہ اکرام ہیں کہ جو آنکھوں سے نابینا تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی انہیں گواہی دی، اور گونگوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دلوائی گئی۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ بچہ جوانی کی دہلیز پر، شباب کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، جوان ہو چکا تھا، بالغ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ بات چیت نہیں کرتا تھا، وہ گونگا تھا۔
بات چیت کرنے پر وہ قادر نہیں تھا، گفتگو کرنے پر وہ قادر نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر آئی اور آ کر عرض کیا کہ حضور میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، لیکن یہ گفتگو نہیں کرتا، یہ بات چیت نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ادنیہ، اسے میرے قریب کرو۔ فَأَدَنَتْهُ مِنْهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچہ قریب لایا گیا، بچہ آقا علیہ السلام کے قریب ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے اس بچے سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ بیٹا بتلاؤ من انا، میں کون ہوں؟ اس بچہ جو کہ گونگا تھا، جس نے ابھی تک گفتگو نہیں کی، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، شباب کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، اس نے بے ساختہ کہا انت رسول اللہ، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے سچے رسول۔